بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا بہت ہی عجیب واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلے، انتہائی غصے کے عالم میں جا رہے تھے۔ رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو فرمایا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ فرمانے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دم لوں گا۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ تو اسلام لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر گئے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ جب عمر کو دیکھا تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک اوٹ میں ہو گئے، چھپ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو، بہنوئی کو خوب مارا، لیکن جب بہن پر بھائی کی مار کا اثر نہ ہوا تو دل میں خیال آیا آخر میری بہن ہے، اتنا مارنا اچھا نہیں ہے، کیا وجہ ہے اتنی مار کے باوجود بھی یہ اپنی بات سے پھر نہیں رہی، اتنا کہا ہے کہ محمد کا نام چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، لیکن چھوڑ نہیں رہی۔ دل میں خیال آیا آخر پڑھتی کیا ہے، ذرا سن کے تو دیکھوں۔ بہن سے کہا تم کیا پڑھ رہی تھی، لاؤ ذرا میرے پاس مجھے بھی سناؤ۔ سورۃ طٰہٰ، بہن وہ صحیفہ لائی، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ سورۃ طٰہٰ پڑھتے گئے اور دل کی دنیا بدلتی گئی۔ چند آیات پڑھی، دل نرم ہوا، موم ہوا۔ بہن سے کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون عمر جو اس وقت محمد کے بڑے دشمنوں میں سے، اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے اور ایک رعب اور دبدبہ رکھنے والے تھے، آج دل نرم کیے ہوئے، موم دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دار بنی ارقم میں چلے گئے، وہاں پر جب دیکھا صحابہ کرام نے عمر آ رہے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آج عمر نیک نیتی سے آیا ہے تو ویلکم، ہم خوش آمدید کہیں گے، دل سے لگائیں گے، اگر برے ارادے سے آیا ہو تو ہم اسی کی اس تلوار سے اس کا کام تمام کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا، پھر اللہ نے اسلام کو وہ عمر، وہ عزت دی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حاصل نہیں تھی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اے اللہ اسلام کو دو شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کے ذریعے سے عزت دے دے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، اللہ نے اسی دن دعا قبول کی، اور وہ عمر جو اسلام کے دشمن تھے، وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محب نبی بنے، سب سے زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے بنے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں خلیفہ دوم بنے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر تھر تھر کانپتا تھا، تب کفر کہتا تھا زبان حال سے کہ عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد آج کفر یتیم ہو چکا ہے، اسلام جیت چکا، کفر ہار چکا۔